فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ہفتے روک نہیں گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا روکویں جی. حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ العلی العظیم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. حضرات محترم، واقعہ معراج کا مضمون تو طویل ہے، بس میں اس میں سے چند چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری. ہم جب کوئی عجیب اور بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بڑی بات ہے، سبحان اللہ. لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اسلوب کو اس انداز میں دیکھیں تو گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ میرے محبوب سیر پہ آیا. سبحان اللہ میرا محبوب سیر پہ آیا. اللہ نے کیا فرمایا کہ سبحان، میں پاک ہوں اور اپنے حبیب کو سیر پر میں خود لے گیا. تمہیں تو جبریل نظر آ رہا تھا لیکن حقیقت میں لے کر جانے والا میں تھا. اور جبریل کیسے لے کے جاتا؟ جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گیا تھا، آگے پھر کس کے ساتھ گئے تھے؟ حضرات محترم، اگلا ہم ذرا اس کو آگے بڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا کہاں پر؟ مسجد اقصی کی طرف. کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں والا بنایا. اگر غور کریں تو برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں، برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو، اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو اس مسجد میں لے گیا جس کے آس پاس برکتیں ہیں. ذرا غور کیا تو پتا چلا کہ اس کے آس پاس کیا ہے جسے رب کہتا ہے برکتیں ہیں. تو وہاں پر پتہ یہ چلا ہمیں کہ وہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں، وہاں پر قبر سلیمان و یوسف ہے، وہاں پر قبر ابراہیم ہے، وہاں پر اللہ کے دوست اور ولی آصف بن برقیہ کی قبر ہے. تو خدا نے مسجد کا تعارف بھی اس کے گردا گرد کی برکتوں سے کیا. اور وہ جو برکتیں ہیں، فرمایا کہ جہاں پر میرے محبوب بندے دفن ہیں وہ ماحول بھی برکتوں والا ہے. حضرات محترم، اس کے بعد یہ میں واقعہ آپ کو نہیں سنا رہا، میں اس میں سے چند بیچ میں سے واقعہ چھوٹے پوائنٹس جو مجھے سمجھ آئے اس میں پڑھنے میں، وہ یہ کہ آپ سب یہاں پر تشریف فرما ہے اس لیے کہ آپ نے سنا تھا کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ جلسہ ہوگا، لیکن معراج تو اچانک ہوا. تو پھر ان انبیاء کو کس نے بتایا کہ سرکار مسجد اقصی میں تشریف لانے والے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان نبیوں کو اپنی قبروں میں پتہ چل گیا تھا. اور آپ تو کہتے ہیں کہ امام الانبیاء، کہ وہ حیات النبی کے تذکرے کرتے ہیں. یہاں پر تو پہلے نبی بھی زندہ ہو کے مسجد اقصی میں پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر وہاں پر نماز پڑھائی، لیکن نماز ابھی ملی بعد میں. تو پتہ یہ چلا کہ نماز ملنے کے بعد جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ امتی کہلاتا ہے. نماز ملنے سے پہلے جو نماز پڑھا لیتا ہے وہ
इमाम उल अंबिया कहलाता है। हजरात मोहतरम, ये जो सफरे मेराज है, इसको दो तीन लतीफ पॉइंट और नजर आते हैं कि इस सफरे मेराज में सरकार की जो सवारी थी, अगर हम उसी सवारी पर ही गौर कर ले, हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या वो सवारी आम सवारी थी? नहीं, वो बिजलियों की चमक वाली सवारी थी। बर्क कहते हैं बिजली को, बर्क कहते हैं नूर को। और कहा गया कि वो बुर्राक था और वो नूर था, यानी कई नूर जमा हुए तो मुस्तफा की सवारी बनी। आप तो हुजूर के ऊपर बात करते हैं कि हुजूर असले मुस्तफा और हकीकत मुस्तफा क्या है। यहां पर तो मेरे मुस्तफा जिस सवारी पर सफर करते हैं, उस सवारी भी कई नूरों का मजमुआ बनकर बुराक बनती है। और कोई बशर नूर पर, रोशनी पर सवार होकर दिखाए, कोई बशर नूर पर और रोशनी पर सवार होकर दिखाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब सफर करते हैं और उसका 3 मरहले हैं। मैं इख्तिसारन बताता हूं कि पहला मरहला बशरियत मुस्तफा की मेराज थी। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक मेरे आका की बशरियत की मेराज थी। दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत को, सल्तनत को, आकाए दो जहां की मंजिलत को मुस्तहकम किया गया। और मस्जिद अक्सा से आखिरी आसमान तक जो मेराज हुआ, वो नूरानियत मुस्तफा का मेराज था। और सिदरतुल मुंतहा पर तमाम मुकर्रबीन रुक गए, नूर रुक गए, इसराफील नीचे रुक गया, मिकाईल नीचे रुक गया। और सिदरतुल मुंतहा पर जिब्राइल ने कहा कि अगर मैं एक कदम भी ऊपर को उठाऊंगा तो खुदा के नूर के जलवे मुझे जलाकर राख कर देंगे। आका, इस मकाम से आगे खुदा के नूर के जलवों की ताब मुझ में नहीं है। वो वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये आलम नूर भी मेरे आका की गर्दों में आ गया, आलम नूर भी मेरी आका की सल्तनत में आ गया। ये वो मकाम था जहां पर जिब्राइल ने कहा कि जो काम, जो नजारा मूसा ना देख सके, वही जलवे आगे हैं। तो बशरियत नीचे रही, नूरानियत सिदरतुल मुंतहा पे रही, और फिर वहां से आगे जो गया वो हकीकत मुस्तफा है। हुजूर मेरे आका की हकीकत न बशरियत है न नूरानियत है। हकीकत मुस्तफा क्या है वो खुदा जानता है, और हकीकत मुस्तफा का मजहर क्या है वो सफरे मेराज हकीकत मुस्तफा का मजहर है। हुजूर की हकीकत, हुजूर की जात, हुजूर की असरियत वो सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने वाली थी। और फिर वहां से आगे रफ आ गया, बुराक रुक गया, रफ आ गया। वो भी नूर का तख्त बना हुआ था। तो मेरे आका भी उस पर सवार हुए। एक मकाम आया कि रफ भी रुक गया, बुकाए नूर आया, और फिर हुजूर उस बुकाए नूर में तशरीफ फरमा हुए। एक मुकाम पर वो भी रुक गया, और फिर हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया कि वन नज्म इज़ा हवा, ऐ मेरे सितारे मोहम्मद सुम्मा दना, मेरे करीबा फदल अल्लाह, फिर आप करीब हुए। फकान का बका हुसैन अवदना, मैं इस पे बाद में बात करता हूं। तो यहां पर एक बात अक्सर की जाती है कि कुरान मजीद में अगर हम वाक़े मिराज को पढ़ते हैं तो एक आयत उतरी है, अल्लाह ने कहा कि हमने ए हबीब
جو آپ کو رویت دکھائی، اے حبیب ہم نے جو آپ کو نظارہ دکھایا، ہم نے جو آپ کو دیدار کرایا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف فتنہ آزمائش ہے آپ پر ایمان لانے والوں کی۔ یہ صرف آزمائش ہے۔ قرآن اٹھا کر پڑھ لے کہ حبیب ہم نے جو آپ کو رویت دکھائی یہ کچھ نہیں مگر آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو کلمے پڑھتے ہیں۔ یعنی معراج تو ہے نا، تو ہمیں بتانے کے لیے آزمائش ہے۔ تو اب کیا ہوا، آپ آقا جب معراج کر کے واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو بتایا، تو بہت سے کلمہ پڑھنے والے اپنے عقل کو استعمال کرنے لگے، اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے دین سے پھر گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، کیونکہ بات ہی اتنی بڑی تھی۔ اور وہ لوگ آج بھی ہے کہ واقعہ معراج تمام تر براہین کے باوجود، تمام تر شرعی دلائل قرآن اور احادیث کے باوجود آج بھی واقعہ معراج مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ آج بھی واقعہ معراج مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، اور جو مومن ہے، جو عارف ہے، جو باطنی نور رکھتے ہیں، جن کے دل میں شمع عشق مصطفیٰ جلی ہوئی ہے، ان کو نہ شک اس وقت تھا، ان کو نہ شک اس وقت تھا نہ آج ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میرے آقا نے، قرآن نے کہا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، اس کے اندر بھی بڑی لطیف سی بات ہے کہ جب آنکھ نے دیکھا تو دل نے اس کی تائید کی، دل نے اس کو نہیں جھٹلایا۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دل پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جب آنکھ نے دیکھا تو اس نے مڑ کے دل کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ وہی نظارہ ہے جو ہر وقت تجھے نصیب رہتا ہے، کیونکہ میں کل ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان کا نام نہیں آتا، تو میں نے ساتھ سومو صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، میں نے نام پڑھا تھا، انہوں نے کہا یہ وہی ہے، انہوں نے کہا ہاں وہی ہے۔ کیا کہا؟ میری بات کی تصدیق کی کہ ہاں وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق وہی کرتا ہے جو پہلے دیکھ چکا ہو، مہر وہی لگاتا ہے کہ ہاں وہی ہے جو پہلے دیکھ چکا ہو۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، جب آنکھ نے اس حسن مطلق کو بے نقاب دیکھا، پلٹ کر دل سے پوچھا یہ کون ہے، یہ وہی ہے، دل نے کہا ہاں یہ وہی ہے جسے میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں۔ تو دل مصطفیٰ دیدار خدا میں تو رہتا تھا۔ معراج کی رات وہ رات ہے جس میں آنکھ سے خدا کو دیکھنا نصیب ہوا۔ معراج کی رات وہ رات ہے جس میں آنکھ کو دیکھنا نصیب ہوا۔ حضرات محترم، پھر اگلی بات سنیں کہ دل نے تصدیق کر دی، پھر قرآن کہتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو پھر کیا ہی دیکھا۔ ہم چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم جب کوئی شمالی علاقہ جات کی طرف پہاڑوں کی سیر پہ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی علاقے کیسے تھے، ہم کہتے ہیں بھئی کیا ہی خوب نظارہ تھا، برف کھاتی سڑکیں تھیں، برف پوش پہاڑ تھے، پانی کے نظارے تھے، نور تھا، خدا کی قدرت حیات تھی۔ خدا ہم نظاروں کے بارے میں بتاتے ہیں، کیسے منظر تھے، کیسے منظر تھے، ہم ان منظروں کے ناظر تھے، ہم ان کو دیکھنے والے تھے۔ اور پھر واقعہ معراج میں جب مصطفیٰ کریم نے خدا کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، تو تاریخ میں پہلی بار منظر خود بول پڑا کہ کیا ہی خوبصورت ناظر ہے، کیسا دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہاں پر منظر بول اٹھا
کہ جب مجھے دیکھنے لگا تو مجھے دیکھتے ہوئے نہ اس کی آنکھ جھپکی، نہ ادھر کو پلٹی، نہ ادھر کو دیکھا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ کیوں کہنا پڑا منظر کو یہ بول کر؟ کیونکہ اس سے پہلے جو مثال تھی وہ موسیٰ کی تھی۔ موسیٰ نے کیا دیکھا تھا؟ موسیٰ نے صرف اور صرف صفات جلوائے صفات حق کو دیکھا۔ مصطفیٰ کریم تو جلوائے ذات حق دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھ تو جلوائے ذات حق میں مگن تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس کو دیکھنے میں مگن تھی۔ لیکن اس سے پہلے جب جلوائے صفات حق وہ بھی طور پر پڑا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہا کہ انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم نے رب کو دیکھنا شروع کیا، جب مصطفیٰ کریم نے رب کو دیکھنا شروع کیا تو پھر کیا تھا؟ پھر نہ آنکھ جھپکی، نہ ادھر کو ہوئی نہ ادھر کو ہوئی، دیکھتی رہی، اور منظر بول اٹھا کہ کیا ہی خوبصورت دیکھا۔ حضرات محترم، بس 5-7 منٹ اور، اس کے بعد ہم جب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، اب اس کی تھوڑی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور قبلہ شمس الدین جامی سے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، غور کیجئے کہ اس کے اندر جو ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، کس کو؟ صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا جو صاحب ہے، تمہیں جو شرف صحابیت بخشنے والا ہے، تمہیں جو مقام رضاعت پہ پہنچانے والا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر پہنچانے والا ہے، تم یہ بیٹھا تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم ان کے بارے میں سن لو۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، جو تمہارے ساتھ بیٹھا تھا، تم میں سے شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہمارے جیسا ہے۔ کہا کہ جب معراج کی رات یہ عرش اولیٰ پہ پہنچے تو وہاں پر نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، وہاں پر نہ کوئی سمت ہے، وہاں پر نہ کوئی راستے ہیں، وہاں پر نہ کوئی سواریاں ہیں، لیکن جب یہ لامقا کے سفر میں گیا تو پھر ایسے گیا کوئی راستہ ہی نہ بھٹکا، جیسے پہلے سے اس کو تمام راستوں کا پتہ ہو۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ بیٹھا تو تمہارے ساتھ فرض پر ہے، لیکن اس کو لامقا کے سارے راستوں کا پتہ ہے۔ حضرات محترم، یہ جو معراج ہے، یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی معراج بھی ہے۔ آپ کے یہ معراج کلی ہے، یہ جزوی معراج نہیں ہے، یہ آپ کی روحانی معراج بھی ہے، یہ آپ کی صفاتی معراج بھی ہے، یہ آپ کی جسمانی معراج بھی ہے۔ اور اس پہ عرفاء اور مفسرین کرام اس میں ڈوب کر جب لکھتے ہیں کہ حضور جب دنا کے مقام پر پہنچے تو حضور کو پہلا قرب ملا، اور وہ قرب کیا تھا؟ اسماء الہیہ کا قرب ملا، اسماء الہیہ کا قرب ملا، ثم دنا کے مقام پر قرب ملا اسماء الہیہ کو۔ اور پھر اس اسماء الہیہ کا قرب کا فیض کیا تھا؟ اس کا فیض یہ تھا کہ اللہ بھی رؤوف ہو گیا اور اس نے نبی کو بھی رؤوف کر دیا۔ اللہ بھی رحیم ہے، اس نے اپنے نبی کو بھی رحیم کر دیا۔ اللہ بھی شہید ہے، اس نے اپنے نبی کو ایسا قرب دیا کہ اسے بھی شہید کر دیا، اسے شہید کہہ دیا، اسے اللہ حق ہے اسے بھی حق کہہ دیا۔ اور پھر دنا سے آگے فاتح اللہ جب اگلے مقام پر پہنچے تو یہ صفات الہیہ کی معراج تھی، یہ قرب صفات مصطفیٰ کی معراج تھی، یہ قرب صفات محمدیہ تھا، قرب صفات محمدیہ تھا کہ جب رسول اور قریب ہوتے ہیں،
تو اللہ کی جو صفات تھیں، حضور کی وجود اور ذات مصطفیٰ کی صفات کا رنگ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کی صفات میں اپنی صفات کا اثر اور رنگ بھر دیتا ہے اور پھر اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، ایک اگلا قرب ملتا ہے۔ وہ قرب کیا ہے؟ وہ قرب وہ افعال الہیہ کا قرب ہے۔ جب رسول اللہ کو، رسول کے افعال کو قرب ملتا ہے خدا کے افعال کے ساتھ، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور پھر اوّدنا پر جب اگلا قرب ملتا ہے کہ کعبہ قوسین کی منزلیں بھی طے ہو جاتی ہیں، حضور کے اسماء کو بھی قرب مل جاتا ہے، حضور کی صفات کو بھی قرب مل جاتا ہے، حضور کے کعبہ قوسین پر افعال کو بھی قرب خدا مل جاتا ہے، اور پھر اوّدنا پر ذات خدا اور ذات مصطفیٰ یہ قریب ہوتے ہیں۔ اوّدنا ذات مصطفیٰ ذات خدا کی مظہر بن جاتی ہے، اور پھر یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے معراج کاملہ کر پلٹتے ہیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ آگے ملتے ہیں تو وہ چہرے مصطفیٰ میں چہرے خدا کی چاشنی محسوس کرتے ہیں، وہ بھیجتے رہتے ہیں، یوں ان کی دعا رب ارنی انظر الیک کو قبولیت ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔